یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے آخر جھوٹ بول کر کے آدمی اپنی عاقبت کو کیوں تباہ کرے گا؟ شوہر کے سامنے بیوی کی عزت لوٹ جائے، اس کی بیٹیوں کی عزت لوٹ جائے، بہن کی عزت لوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ جو قومیں خود غیرت سے کام نہ لے، بیدار دماغی سے کام نہ لے، ان قوموں کا حشر بھی اسی طرح ہوگا کہ ماں کی، بیوی کی، بہن کی اور بیٹی کی عزت اس طریقے پر لوٹ جائے گی کہ پولیس والے عزت لوٹے گا اور اللہ آپ کا بھلا کر فوجی بن کر کے عزت لوٹے گا۔ میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اخبارات آپ کے سامنے ہے، یہ ملا نہیں کہہ رہا۔ وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، کبھی ظالم کا راج ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ جو لوگوں کو رلانے والے ہیں، کبھی میرا پروردگار ان کو بھی اللہ رلا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور کائنات کی لڑائی اور جھگڑا اس وقت صرف دو باتوں پر ہے، یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ایک بڑی تعداد انبیاء کی یہودیوں میں گزری ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس درمیان میں 4000 انبیاء یہودیوں میں آئے۔ یہود کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان جب خدا کا باغی بنتا ہے تو دنیا کی راحتیں بھی اس سے چھن جاتی ہے، آخرت میں تو ویسے اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ کا باغی اور اللہ کی بات کو جب نہ مانے تو دنیا میں بھی رسوائیوں کا سامنا اور ذلتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ آپ اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں غیرت مند لوگ کیسے جی سکتے ہیں کہ سامنے کوئی بدماش اور کوئی لفنگا ان کی مرضی ہے کہ غریبوں کی جس بیٹی کو چاہیں اور جس بہن کو، غریب کی بہن کو چاہیں، اس سے رشتہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، نکاح اور رشتے کے بغیر اپنے ہوس کا نشانہ اس کو بنائے۔ کیا منظر ہوگا، کیا اللہ نہ کرے کیا منظر ہوگا؟ آپ مجھے معاف کیجئے گا، اس کا منظر سندھ کے وڈیروں میں بھی کچھ ہے، سب وڈیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ منظر پنجاب کی چودھریوں میں بھی ہے کہ غریبوں کی بیٹیاں، سب کی بات نہیں کر رہا، یہ خیبر پختون کے خانوں میں بھی ہے، ان کی مرضی ہے، اور یہ بلوچستان کے سردار اور مرداروں میں بھی یہ ہے۔ میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں، میں ان سرداروں کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ کسی کے گھر سے گزرتے ہوئے، کسی کے گاؤں سے اگر کسی خوبصورت خاتون پر دیہاتوں میں پردہ نہیں ہوتا، یہ کمزوری ہے۔ انسان جب ہماری مائیں اور بہنیں جب پردہ نہ کرے تو سزا تو بھگت لیں گے، لیکن بعض دیہاتی اس قسم کی خواتین جو بکریاں چراتی ہے یا اپنی زمینوں پر نکل جاتی ہے شوہر کے ہاتھ بٹانے کے لیے، اگر چلتے ہوئے کسی میر اور معتبر یا کسی سردار کی نگاہ پڑ گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ سردار یہ کہے گا کہ اس کے شوہر کو باندھو یا اس کو گولی مار دو، اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے آخر جھوٹ بول کر کے آدمی اپنی عاقبت کو کیوں تباہ کرے گا؟ ان سرداروں نے یہاں تک بھی کیا ہے، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا، ان خواتین کی، شوہر کے سامنے بیوی کی عزت لوٹ جائے، اس کی بیٹیوں کی عزت لوٹ جائے، بہن کی عزت لوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن ظلم ہے کہ کس طریقے پر، اس کی بنیادی وجہ وہ سردار نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ وڈیرا طبقہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ خیبر پختونخوا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پختونخوا کا وہ خان نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پسماندہ قومیں ہے، مالی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے بھی پسماندہ، دین میں بھی پسماندہ، ذہنی بھی پسماندگی، ذہنی طور پر بھی ان میں بیداری کی کوئی صورت بن نہیں رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کب تک اس کا انتظار کرے، کیا ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے؟ آسانی سے کر سکتے۔ یہ بلوچستان میں بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے غیرت سے کام لیا، بعض قوموں نے غیرت سے کام لیا تو سرداروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان غریبوں نے۔
بعض لوگوں نے غیرت سے کام لیا تو اس مولوی کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جو لوگوں کے خواتین کو دم پڑھ کر کے ان کے رخساروں پر ہاتھ لگائے. وہ جعلی پیر، یہ بھی بلوچستان میں اس کی بہت سی مثالیں. وہ جعلی پیر جو بہنوں کو دم کرے، پردہ ہٹا دو، پردہ ہٹائیں. کسی کی بیوی کو دم کرے، پردہ ہٹا دو. اور جب کوئی اچھی خاتون اس کو لگ جائے تو رشتہ داروں کو کہے دروازہ بند کرو، یہ جن ایسے نہیں نکلے گا، اس جن کے ساتھ بڑی محنت کرنی پڑی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور افسوس ہے ان لوگوں کی غیرت پر کہ ملا اور جعلی پیر کو وہ اپنی بہن بھی اس کے حوالے کرے، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اس کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جن ایسے نہیں نکلے گئے، دروازے بند کریں. یہ ملا نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بغیرت ہے، یہ عامل. آپ کے ہاں تو 100 بھی نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے، 300 بھی نہیں ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں. ہزاروں جعلی پیر بنے ہوئے ہیں. دین کے نام پہ ماؤں کی عزتیں لوٹیں، بہنوں کی عزتیں، بیٹیوں کی عزتیں لوٹ جائے، جنات کے نام پہ بھی عزت لوٹ جائے. وہ خاتون کی عزت کو لوٹ رہا ہے. وہ چیخیں مار کر کے کہہ رہی ہے کہ میں جن چلا گیا، میں ہوش میں ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے رشتہ دار وہاں دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ بابا جن تو چھڑی ہو پر ملا چھڑے کون تو، جن ہنن کے چھڑی ہوئے ہو پر ملا چھڑے کون تو. جن نے تو چھوڑ دیا لیکن مولوی نہیں چھوڑ رہا، عامل نہیں چھوڑ رہا. یہ کیسا بھائی ہے، یہ کیسا بھتیجا ہے، یہ کیسا شوہر ہے جو اس ملا کہ ٹکڑے ٹکڑے تو کیوں نہیں کرتا اس بغیرت کے، اس عامل، اس خنزیر کو جو یاسین پڑھ کر کے بدکاری کرے اور قل اعوذ برب الفلق برب الناس پڑھ کر کے بدکاری کرے. اس نے کیا صحابہ کی عزت چھوڑی، تابعین کی عزت چھوڑی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، اکابرین بزرگوں کی دین کی عزت اس نے خاک میں نہیں ملائی. پھر بھی آپ کا خون جوش میں نہیں آ رہا کہ اس ملا کے ٹکڑے آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ ملا نہیں ہے، یہ تو بدکار ہے. اور یہ 1 بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں ہے، 4 بھی نہیں، 5 بھی نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 200 بھی نہیں ہے، ہزاروں ہیں آپ کے پاکستان میں بھی. نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ داڑھی رکھتا ہے، نہ خدا کو جانتا ہے. ابا آل رسول ابا چھڑبو، ابا سیدہ سا بابا سیدہ. اور رشتہ دار سارے دیکھ بھی رہے کہ ان کی خاتون کو لے جا کر کہتے کہ جن نکال رہا ہوں. جو قومیں خود غیرت سے کام نہ لے، بیدار دماغی سے کام نہ لے، ان قوموں کا حشر بھی اسی طرح ہوگا کہ ماں کی، بیوی کی، بہن کی اور بیٹی کی عزت اس طریقے پر لٹ جائے گی. رہزن ملا، رہزن عامل، رہزن ذلیل اور رہزن چرسی اور ہیرونچی، وہ بھی اس کی عزت کو لوٹے گا. اور اللہ آپ کا بھلا کر پولیس والے عزت لوٹے گا، اور اللہ آپ کا بھلا کر فوجی بن کر کے عزت لوٹے گا. میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، اخبارات آپ کے سامنے ہے، یہ ملا نہیں کہہ رہا.